شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کسی بھی علاقے کے مسائل جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں آج توسہ شریف کی تاریخ اور اس کے محل وقوع کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ توسہ شریف کی تاریخ پرانے وقتوں میں رود سنگھڑ کے کنارے اونچے ٹیلے پہ آباد چند کچے گھرانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ریاستی اور انتظامی امور میں قصبہ منگلوٹھا کو صدر مقام کا درجہ حاصل تھا، لیکن شہرہ پر ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ توسہ اہمیت اختیار کرتا گیا اور پھر ان ریاستی امور کے لوگوں کو صدر مقام کو تبدیل کر کے توسہ کو یہ درجہ دینا پڑا۔ اس شہر کے نام کی نسبت سے کئی مفروضے قائم ہیں۔ سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ توسہ شریف کے جنگلوں میں مور یا طاؤس رہا کرتے تھے، جن کی نسبت سے اس شہر کا نام توسہ پڑ گیا، جو بعد میں بگڑتے بگڑتے توسہ ہو گیا۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اس شہر میں ہندو آبادیاں تھیں جن کے جد امجد کا نام توس رام تھا، اسی نام کی نسبت سے اس شہر کا نام بھی توسہ پڑ گیا۔ تیسرا مفروضہ جو حقیقت کے قریب ترین ہے وہ یہ ہے کہ توسہ سریکی زبان کے لفظ تس سے نکلا ہے، جس کا عربی زبان میں ایک مماثل لفظ تونس ہے، جو تشنگی یا پیاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اونچے ٹیلے پر واقع تھا، جس کی وجہ سے پانی کی سطح زمین سے گہرائی بہت زیادہ تھی اور یہاں پینے کے پانی کی شدید قلت تھی اور سالانہ اوسط بارشیں بھی بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ لوگ اس وجہ سے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ اسی پریشانی، اسی پیاس اور اسی پیاس کے مد نظر اس شہر کا نام توسہ رکھ دیا گیا۔ ابتدا میں جو قومیں آباد ہوئی ان میں سب سے پہلے بھٹا قوم، جو اصلاً جاٹ نسل سے تھی، اس کے بعد بلوچستان سے چٹا پٹھان اور اس کے بعد ملتان سے لنگھا قوم کی آمد سے یہ شہر خوب پھلنے پھولنے لگا۔ اس کے بعد جعفر قبیلے کی گڑگوجی سے توسہ آمد نے بہت سی اقوام کو توسہ شریف کے راستے دکھا دیے، کیونکہ ان میں ایک درویش صفت انسان خواجہ شاہ سلمان، جو بعد میں خواجہ شاہ سلمان توسوی کے لقب سے مشہور ہوئے، ان کی روحانی شخصیت میں ایسا سحر تھا کہ کوہ سلمان کے دامن میں آباد بلوچ قوم نے بھی توسہ کا رخ اختیار کیا اور آج تک یہ عمل جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد توسہ کے محل وقوع کی طرف آتے ہیں۔ کراچی ٹو پشاور ہائی وے یا انڈس ہائی وے، انڈس ہائی وے پر پنجاب کی آخری حدود میں واقع یہ تحصیل توسہ شریف ہے، جس کا لاہور سے فاصلہ 450 کلومیٹر اور کراچی سے فاصلہ 975 کلومیٹر ہے۔ توسہ شریف کو 3 صوبوں کا جنکشن کہا جائے تو بالکل یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ توسہ شریف خود تو پنجاب میں، لیکن اس کی ایک حدود بلوچستان سے اور دوسری حدود خیبر پختونخوا سے جا کر ملتی ہے۔ توسہ شریف کے شمال میں ڈیرہ غازی خان اور اس کے ملحقہ قبائلی علاقے، اس کے جنوب میں ڈیرہ اسماعیل خان، مشرق میں لیا اور کوٹ سلطان اور مغرب میں کوہ سلمان کا وسیع و عریض پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ 2017 کے شمارے کے مطابق توسہ شریف کی کل آبادی 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جن میں زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہنا پسند کرتے تھے اور 2.25 لاکھ کے قریب لوگ اس شہر میں بھی آباد تھے۔ اب اس توسہ شریف کے تعلیمی شرح اور ادبی پس منظر کی طرف آپ کو میں لے کر چلتا ہوں۔ پنجاب کی آخری حدود پر واقع یہ تحصیل کم وسائل ہونے کے باوجود تعلیمی معاملے میں سب سے زرخیز خطہ ہے۔ اس کا لٹریسی ریٹ 93% ہے، جس کی وجہ سے اسے یونان صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ ادبی پس منظر میں کچھ شعراء کرام جو اس مٹی سے وابستہ ہیں، ان کا نام بھی لینا بھی میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ ان میں اردو زبان کے جدید شاعر تہذیب حافی سعید احمد خان طارق، اقبال سوکڑی، ریاض عصمت، نظر نذیر کسرانی اور سعید عابد بلال عابد قابل ذکر ہیں۔ میں اردو زبان کے جدید شاعر تہذیب حافی کے 2 شعر آپ کو سنانا چاہوں گا۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا، اپنا لڑنا بھی محبت ہے تجھے علم نہیں، اپنا لڑنا بھی محبت ہے تجھے علم نہیں، چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا۔ اسی طرح شاید ماقلی کے خوبصورت شعر وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میں دیکھتا رہا جب تک نگاہ تھک نہ گئی، میں دیکھتا رہا جب تک نگاہ تھک نہ گئی،
میں سوچتا رہا جب تک دماغ شل نہ ہوا، میں تجھ سے کٹ کے جلا شاخ سندلی کی طرح، میں تجھ سے کٹ کے جلا شاخ سندلی کی طرح، میں راکھ ہو گیا مجھ سے تیری مہک نہ گئی۔ اسی طرح اگر میں اپنی زبان کے شاعر اقبال سوکڑی کا شعر نہ سناؤں تو پھر یہ میرے لیے گناہ کبیر ہوگا۔ اقبال سوکڑی کہتے ہیں، کیا خبر ای محابے متاں کوئی پیمبر آ ونجے، اپنی وسطی وچ ابو جہلیں دا گھر ہوئے پیا۔ سیاسی اور مذہبی شخصیات کے حوالے سے تونسہ شریف میں 3 خاندان نمایاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے خواجگان، اس کے بعد تمن کسرانی کے سردار میر بادشاہ خان کسرانی، اس کے بعد تمن بزدار کے سردار عثمان خان بزدار جو پنجاب کے موجودہ چیف منسٹر ہیں۔ 3 مذہبی شخصیات تونسہ کی ایسی ہیں جن کے سحر سے آج تک عوام نہ نکل سکی۔ ان میں حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد مولانا عبدالستار تونسوی اور صوفی نظر حسین نے۔ ان لوگوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اس علاقے میں بھرپور کام کیا، جس کی وجہ سے آج بھی عوام ان کے لیے بڑی محبت اور عقیدت رکھتی ہے۔ اب میں آپ کو تونسہ شریف کے ان قابل ذکر مقامات کی طرف لے کر جاتا ہوں جنہیں دیکھ کر ایک آنکھ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ میرا تونسہ ہے۔ ان میں سب سے پہلے مزار شاہ سلمان، جہاں پر ہر سال ہزاروں زائرین محبت و عقیدت کے پھول لے کر آتے ہیں اور اپنی محبت خواجہ کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے ہمارے علاقے کے لوگ کوہ سلمان کے دامن میں گلکی اور گرم آف جیسے علاقوں میں جاتے ہیں، یا پھر اگر ان سے جی بھر جائے تو ہیڈ تونسہ شریف، وہ تو ہمارا اپنا ہی ہے نا۔ یہ تھا ہمارے علاقے کا ایک مختصر سا تعارف، لیکن ایک آدھ بات میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ذرا آپ سوچئے، یونان صغیر کہلائے جانے والا یہ شہر بنیادی سہولیات سے محروم کیوں ہے؟ ابھی تک ہمارے علاقے کو سڑکوں سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ 93% لٹریسی ریٹ کا حامل یہ علاقہ غربت کی لکیر سے نیچے کیوں ہے؟ میں اپنے اس دل کے درد کو آواز میں بیان کرنے کے لیے نذیر نظر کسانی کے 2 شعر مستعار لوں گا۔ میں بخش چلا عمر خدا داد کسی کو، میں بخش چلا عمر خدا داد کسی کو، اللہ کرے کل نہ رہوں میں یاد کسی کو، ہر درد میرے زخم کی آغوش میں بھر دو، ہر درد میرے زخم کی آغوش میں بھر دو، پھر نہ ہو کوئی درد میرے بعد کسی کو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔